آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، جس دن، یجمعکم، وہ جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن سب کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ ذالک، یہ، یوم التغابن، دن ہے ہار جیت کا۔ یوم التغابن سے مراد قیامت کا دن۔ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے۔ تغابن کا لفظ غین با نون سے ہے۔ غبین اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذہانت میں کمی ہو۔ یہ لفظ عقل اور رائے میں نقصان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، خرید و فروخت میں کمی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ غفلت، بھول اور اپنے حصے سے محروم ہونے کا معنی بھی اس لفظ میں آتا ہے۔ غفلت، بھول اور اپنے حصے سے محروم ہونے کا معنی بھی اس لفظ میں آتا ہے۔ پھر نفع نقصان کا معنی بھی اس میں آتا ہے۔ چوری چھپے کسی کا حق مار لینا غبن کہلاتا ہے، اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں یہ لفظ۔ تجارت میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے فریق کا نقصان ہو تو اسے بھی غبن کہا جاتا ہے۔ یوم التغابن، قیامت کا دن، ہار جیت کا دن، نفع نقصان کا دن۔ قیامت کے دن کو یوم التغابن اس لیے کہا گیا کہ اہل جنت جنت میں اپنے مقامات کے علاوہ ان مقامات کو بھی حاصل کر لیں گے جو اہل جہنم کے لیے تھے۔ اگر وہ اہل جنت ہوتے تو ان کو ملتے، لیکن چونکہ وہ جہنم میں چلے گئے تو جہنم والوں کی جو جگہ جنت میں تھی وہ بھی اہل جنت کو مل جائے گی، جبکہ اہل جہنم جہنم میں اپنی جگہوں کے علاوہ ان جگہوں میں بھی عذاب دیے جائیں گے جو اہل جنت کے لیے تھے۔ اگر وہ اہل جہنم ہوتے تو ان کو وہاں سزا دی جاتی، لیکن وہ تو اہل جنت بن کر جنت میں چلے گئے، لیکن ان کا حصہ جہنم میں بھی تھا، وہ حصہ اب جہنم والوں کو ہی ملے گا۔ قیامت کے دن کو اس لیے یوم التغابن کہا گیا ہے، یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اسے ہار جیت کا دن کہا گیا، نفع نقصان کا دن کہا گیا۔ اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، جیسے دنیا میں اہل تجارت ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے معاف کروا لے، یعنی دنیا میں ہی معاف کروا لے، اس لیے کہ وہاں نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ وہاں سے مراد میدان محشر ہے کہ میدان محشر میں اس کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اس سے پہلے معاف کروا لے کہ اس کی نیکیاں لے کر اس کے بھائی کو دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو اس معنی کو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ مال و اسباب ہو۔ صحابہ کرام کے نزدیک مفلس ایسا ہی شخص تھا کہ جس کے پاس مال نہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے. دیکھیں الفاظوں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے گا, لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, تو ایسی صورت میں اس کی کچھ نیکیاں اس صاحب حق کو دے دی جائیں گی, اور اگر اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ ہے اس امت کا سب سے غریب شخص. اور یہاں جو قیامت کے دن کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ بڑا ہار جیت کا دن ہے, کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا. ایک گروہ جو جیت جائے گا جنت میں جائے گا, اور جو ہار جائے گا جہنم میں جائے گا. نفع نقصان کا دن ہے, کوئی خوب نفع اٹھائے گا اور کوئی خوب نقصان اٹھائے گا. اہل حق اہل باطل پر, اہل ایمان اہل کفر پر, اہل اطاعت اہل معصیت پر سبقت لے جائیں گے, جیت جائیں گے ان سے. سب سے بڑی جو جیت ہوگی وہ جنت والوں کو نصیب ہوگی کہ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیں گے, اور پھر یہ وہاں داخل ہو کے وہاں کے گھروں کے مالک بن جائیں گے جو ان کے لیے تیار ہوئے ہیں, اور ان گھروں کے بھی مالک بنیں گے جو جہنم میں جانے والے شخص کا حصہ تھا جنت میں. تو یہ بہت بڑی جیت ہوگی ان کی. اپنا گھر بھی ملا اور اس جہنمی کا گھر بھی ملا جو جہنم میں چلا گیا ہے, جس کا حصہ اللہ نے جنت میں بھی رکھا تھا. اسی طرح سے سب سے بڑی ہار جہنمی کی ہے کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. پھر اس کے حصے میں وہ عذاب تو آئے گا ہی جو اس کے حصے کا ہے, وہ ان جگہوں پر بھی عذاب پائے گا جو دراصل اس اہل جنت کا حصہ تھا جہنم میں. بہت بڑی ہار ہوگی ان کی. پھر غبن کے معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ نقصان اور خسارے کے ہیں, یعنی بڑا نقصان کا دن ہے. اس دن کافروں کا خسارہ تو یہ ہوگا کہ ان کو اس بات کا احساس ہو گئی کہ وہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو گئے ہیں, لیکن اہل ایمان کو اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی تو ان کو اس سے اوپر کے درجات مل جاتے. مومنین کو بس یہی حسرت ہوگی, جو جنت میں چلے جائیں گے وہ یہ حسرت کریں گے کہ اگر ہم اور نیکیاں کر کے آ جاتے تو ہمیں اور بڑے درجے مل جاتے. اہل جنت کو جنت میں بھیجنے کے بعد ان کو جہنم والا حصہ دکھایا بھی جائے گا اور وہ اس کو دیکھ کر شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ ہم اس میں نہیں گئے. اسی طرح سے کفار کو جنت والا حصہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم جنت میں جاتے تو تمہیں یہ ملتا. اس سے ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا, وہ اور ڈپریس ہو جائیں گے. دیکھیں دنیا کی ہار جیت وقتی ہے لیکن آخرت کی ہار جیت ابدی ہے. تو اصل ہار جیت آخرت کی ہے جس کی کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم آخرت میں جیت جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں اور ان حصوں کے مالک بن جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے. لیکن وہ حصہ ملے گا کب؟ جب ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں جئیں گے. قیامت کے دن کی یہ صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ یوم التغابن ہے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گا اچھے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں۔ نیک اعمال انسان کی برائیاں دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، یعنی ان جنتوں میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ایسی جنت جس کے مزے کبھی ختم نہ ہوں گے، دائمی جنت میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہاں پر اس آیت کے دوسرے حصے میں روز آخرت کی نجات اور فلاح کے بارے میں بتایا گیا، اس کامیابی کے بارے میں بتایا گیا جس کو ہم ایمان اور عمل صالح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہی وہ کامیابی ہے جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ یہاں پر ابداً کا لفظ نہیں آیا۔ اوپر اگر آپ جنت والوں کے ذکر میں دیکھیں تو خالدین فیہا ابدا آیا ہے، لیکن یہاں پر خالدین فیہا تک کلام کو روک دیا گیا ہے۔ اس انداز میں بھی ایک احساس ہے، جنت والوں کی خوشی میں اضافہ کیا گیا ہے، حالانکہ خالدین فیہا میں بات مکمل ہو جاتی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، لیکن ابدا کہہ کر ان کی خوشی میں اور اضافہ کیا گیا۔ اور جب جہنم والوں کا ذکر کیا گیا تو خالدین فیہا تک کلام کو روک دیا گیا، گو کہ معنی اس میں بھی ہمیشی کی جہنم کا ہی ہے، لیکن جنت والوں کو زیادہ خوش کیا گیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ زیادہ خوش ہوں گے۔ جہنم والوں کے لیے تو یہ ایک اذیت والی بات ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، یہ جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصواب، نہیں پہنچتی، من مصیبت، کوئی مصیبت، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اصوابہ کہتے ہیں پہنچنے والی چیز کو، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی امتحان کی جگہ ہے، یہاں خیر بھی پہنچے گا، شر بھی پہنچے گا۔ یہ بات یہاں اس لیے آئی کہ بعض کفار یہ کہتے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ بِإِذْنِ اللہ جو کہا گیا، اس سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے، یعنی اس کی تقدیر سے، اس کی مشیت سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کے ارادے اور فیصلے کے ساتھ آتی ہے، تقدیر کے مطابق آتی ہے۔ ان مصیبتوں کے آنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ جو یہ مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو،
اس کی کھوئی ہوئی نفسیات میں ہلچل پیدا ہو. کیونکہ انسان نعمتوں میں غافل ہونے لگتا ہے اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے مصیبت آتی ہے، ہدایت دینے کے لیے بھی مصیبت آتی ہے، تکبر کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. پھر مصیبتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو لوگوں کے اپنے اعمال کے نتیجے یا شامت اعمال پر آتی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے. ایک قسم تو یہ ہے. دوسری قسم، اللہ ایمان والوں کو آزمائش اور تربیت سے گزارتا ہے، جس سے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. اگر وہ صبر کر جائیں تو ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری قسم محض اتفاقی حادثات، اور یہ بھی مومنوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، یہدی قلبہ، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی. جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. یہدی قلبہ کا ایک معنی کہ وہ شکوہ نہیں کرے گا، اس مشکل وقت کو اللہ کا حکم سمجھ لے گا. اللہ اس کے دل کو یقین، صبر اور فرمانبرداری کی توفیق دے دے گا. اللہ اس کے دل کو سیدھی بات سمجھاتا ہے، اس کے دل کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے، اس کی سوچوں کو بکھرنے نہیں دیتا، اس کی جذبات کو تھام لیتا ہے، اس کے جذبات کو منفی روح میں بہنے سے بچا لیتا ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. اس دنیا میں مصیبت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں، یہی دنیا ہے کہ ہم آئے یہاں پر امتحان کے لیے ہیں. اچھی بری دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہیں. ہر مصیبت انسان کو منفی کرتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور یہ پازیٹو سوچ تب آتی ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. ہائے مصیبت نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت مجھے کیا سکھانے کے لیے آئی ہے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، تو ہم منفی رویوں سے بچ جاتے ہیں. اگر مصیبت میں انسان صبر کر لے تو یہ مصیبت اس کے لیے معلم بن جائے گی، اس کو سکھا کر جائے گی. اور اللہ پر ایمان رکھنا دل کی ہدایت کو سبب ہے.
تو جب بھی کوئی مصیبت آئے اپنے وقار، اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو، رویوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہدی قلبہ کا ایک معنی ابن عباس بھی بتاتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے، جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیز اس سے چوک نہیں سکتی تھی، اور جو اس سے چوک جانے والی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔ کتنا اچھا معنی ابن عباس نے بتایا یہدی قلبہ کا، کہ اللہ اس کے دل میں یقین کو راسخ کر دیتا ہے، جس سے وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ جو پرابلم مجھے آئی ہے یہ تو آنی تھی، یہ مجھ سے چوک نہیں سکتی تھی، اور جو پرابلم مجھے نہیں آئی وہ ویسے ہی مجھے نہیں آنی تھی۔ اور پرابلمز میں جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے، بہت میچور بناتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کس کو کب کون سی پرابلم دینی ہے اور اس کی کون سی کریکشن سے کرنی ہے، کون سی چیکنگ، کون سا امتحان اس کا لینا ہے، اس کے درجات کیسے بلند کرنے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو اچھے سے جاننے والے ہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مشکل وقت ہو وہ صبر سے کام لے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر ایمان رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مصیبت میں سب سے پہلے یہی چیز چھوٹتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر منہ موڑو تم، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَى رَسُولِنَا، ہمارے رسول پر، البلاغ المبین، پہنچانا ہے کھلم کھلا۔ یعنی تمہارے اس منہ موڑنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ بخاری میں آتا ہے، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اور صرف میسج کنوے کرنے آئے، پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا، رسول بھیجے، رسول نے اپنا کام کیا تبلیغ کر کے، اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں۔ اگر کوئی منہ موڑ جاتا ہے تو موڑ جائے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام تو تبلیغ کرنا تھا، اس کا تم کچھ بگاڑ تھوڑی نہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل کرے مومن، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کا اختیار ہے۔ سورۃ تغابن کی شروع میں ہم نے پڑھا لہ الملک و لہ الحمد، اختیار اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، تو بھروسہ بھی پھر اسی پر ہی کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ مومنوں کو چاہیے کہ کریں، کیوں؟ کیونکہ اسی کا اختیار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر طرح کے ظاہری اور باطنی اسباب پر اسی کا ہی کنٹرول ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.